السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 7 سپتمبر ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 سپتمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ کو غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا تھا؟ دراصل اس سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ قادیانیوں کے مذہبی رہنما مرزا بشیر الدین محمود نے 1952 کو قادیانیت کا سال قرار دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ صوبہ بلوچستان کو قادیانیوں کا صوبہ بنائیں گے۔ اس سلسلے میں کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوا تھا، جس میں اس وقت کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے بھی بھرپور شرکت کی تھی اور قادیانیت کے فروغ پر تقاریر کی تھی۔ اس پر مذہبی حلقے انتہائی مشتعل تھے اور ہر مکتبہ فکر کے مسلمان علماء متحد ہو گئے تھے۔ 27 فروری 1953 کو 7 مذہبی جماعتوں کے اتحاد کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو مندرجہ ذیل 4 مطالبات پیش کیے تھے۔ نمبر 1، لاہوری اور قادیانی مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ نمبر 2، مسٹر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ کے عہدے سے الگ کیا جائے۔ اور نمبر 3، قادیانیوں کو سول اور فوج کے کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اور نمبر 4، رب وقت یعنی قادیانیوں کی عبادت گاہ کی بقیہ اراضی پر مہاجرین کو آباد کیا جائے۔ ایک بھرپور تحریک چلائی گئی۔ اس قادیانی مخالف تحریک کو طاقت کے بل بوتے پر دبانے کی کوشش گئی تو ملک بھر میں فسادات بڑھ اٹھے، جن میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی۔ امن و امان کی صورتحال اس قدر مخدوش ہوئی کہ کرفیو کے بعد کئی شہروں میں فوج طلب کرنا پڑی۔ لاہور میں تو 6 مارچ سے 14 مئی 1953 تک یعنی 70 دن کے لیے مارشل لا تک لگا لیا گیا تھا۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لاہور کے جنرل کمانڈر آفیسر میجر جنرل اعظم خان کو مقرر کیا گیا تھا۔ ناظرین، قادیانی فسادات کے کچھ سیاسی محرکات تھے۔ نمبر 1، پاکستان میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان تھے، جن پر شک یہ ہوتا تھا کہ ان واقعات کے ماسٹر مائنڈ شاید وہی تھے، کیونکہ ان قادیانی فسادات سے مظاہرین کے یعنی مسلمانوں کے مطالبات تو پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن ملکی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا تھا۔ ملک میں مارشل لا لگانے کی ریہرسل بھی کر لی گئی تھی اور مندرجہ ذیل اہم ترین واقعات رہنما ہوئے تھے۔ وہ کیا تھے؟ سب سے پہلا شکار پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بہترین دوست میاں ممتاز دولتانہ، جنہیں مارشل لا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر 24 مارچ 1953 کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ وہ ایک بڑے مضبوط سیاستدان تھے۔ دوسرا بڑا شکار وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے، جنہیں گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 17 اپریل 1953 کو برطرف کر دیا تھا۔ وہ انتہائی بے ضرر قسم کے بنگالی سیاستدان تھے اور ایک آسان شکار تھے، لیکن اصول پسند تھے اور قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اپریل 1953 کو ہی پلان کے مطابق امریکہ سے آئے ہوئے پاکستان کے سفیر تھے اور اچانک آئے محمد علی بگرا کو اسمبلی کا ممبر ہوئے بغیر ہی پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ وہ پہلے امپورٹڈ اور کٹ پتلی وزیر اعظم تھے، جن سے بنگالی ہونے کے باوجود 1 یونٹ بنوایا گیا تھا، جو سراسر بنگالیوں کے حق پر ڈاکا تھا۔ سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان نے ستمبر 1953 میں امریکہ کا دورہ کیا، جس میں ایک بھرپور فوجی معاہدے کے نتیجے میں بھاری فوجی اور اقتصادی امداد حاصل کی اور امریکہ کو فوجی اڈے بھی دیے گئے تھے۔ اس کے لیے قومی اسمبلی کی اجازت کو درخواست دینا بھی نہیں سمجھا گیا کہ اس قومی اسمبلی کی اجازت لی جائے یا نہیں لی جائے۔ اور اس سے قبل 21 جولائی 1953 کو پہلی بار امریکی گندم کی آمد پر کراچی کی سڑکوں پر تھینک یو امریکہ کے بینرز لگائے تھے، جو یہ اشارہ بھی دے رہے تھے کہ اب سب کچھ ہمارا، امریکہ بہادر ہے۔ ناظرین، قادیانی مسئلہ دوبارہ تب ابھرا جب 22 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر طلبہ کے 2 گروپوں میں تصادم کی خبر نے ملک گیر احتجاج اور ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مذہبی حلقوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ بھٹو صاحب نے کوئی یک طرفہ یا آمرانہ فیصلہ مسرد کرنے کے بجائے جمہوری روایات کی ایک شاندار مثال قائم کرتے ہوئے فریقین کو قومی اسمبلی میں بحث اور مباحثہ کے لیے مدعو کر لیا تھا۔ ان میں قادیانیوں کے مذہبی رہنما کے علاوہ دیگر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ علماء بھی موجود تھے۔ 2 ماہ کی گرما گرم بحث اور تمہیز کے بعد فریقین ختم نبوت کے مسئلے پر ایک دوسرے کو متاثر کرنے میں ناکام رہے تھے۔ فیصلہ کن موڑ اس وقت آیا جب قادیانی لیڈر مرزا ناصر احمد بھٹو صاحب کے اٹارنی جنرل
جناب یحییٰ بختیار کے ایک سوال کے جواب میں عام مسلمانوں کو کافر بیٹے تو ممبران اسمبلی کے لیے انہیں متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دینا آسان ہو گیا تھا۔ ناظرین، قادیانی کیوں غیر مسلم ہے؟ ویسے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ قادیانی غیر مسلم کیوں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر مسلمان حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، بلکہ ایک نئی امت مسلمان ہے، کیونکہ ان کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو بلا قادیانی جن کی نسبت کسی اور سے ہو صرف مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے عظیم کارنامے پر وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو سچا عاشق رسول قرار دیا گیا تھا اور اس واقعے کو ان کی نجات کا ذریعہ بھی بتایا گیا تھا۔ یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا۔ کسی ریاست یا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی فرد کے عقائد کا فیصلہ کرے۔ عقیدہ خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا شخص شریک نہیں ہو سکتا، لیکن جب مسئلہ امن عامہ اور افراد کی جان و مال کا بن جائے تو حاکم وقت کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ بھٹو صاحب کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی نمائندہ قومی اسمبلی نے 2 ماہ تک فریقین کو سننے کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا۔ 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اور 1973 کے آئین کے تحت قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ ناظرین، 7 ستمبر 1974 کو یوں ہی فیصلہ نہیں ہوا تھا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا۔ یہ معاملہ 1953 سے اٹھا اور 1974 پہ آ کے ختم ہوا، لیکن اس کے بیچ میں سینکڑوں معصوم لوگ شہید ہو گئے، کئی علماء کرام کو گرفتار کیا گیا۔ ان علماء کرام کو جو پاکستان کے خاطر انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، لیکن ان کو بھی بہت سے علماء کرام کو سزائے موت تک کے فیصلہ سنائے گئے۔ ان علماء کرام میں مفتی محمود شاہ احمد نورانی ہے، عبدالستار خان نیازی تھا، ابو الوفا ثناء اللہ امر تسری ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، ابو اعلیٰ مودودی ہے، محمد عبدالغفور حیدری، آغا شورش کشمیری، محمد یوسف لدھیانوی، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، اور اس طرح بہت سے ان گنت، جس میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے تقریباً سب علماء کرام کا متفقہ فیصلہ تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کئی قربانیاں دی، اور یہ ایسے نہیں آیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کسی نے کہہ دیا تو اس کو غیر مسلم کرا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے 2 ماہ تک یہ فیصلہ کیا کہ ان کے علماء اکرام کو بھی بٹھایا، قادیانیوں کو بھی بٹھایا، سب کو بٹھا کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی قادیانی غیر مسلم ہے کہ نہیں۔ تمام علماء اکرام کو جب سارے فریقین سنے، صاحب کے جوابات سنے، تب ہی یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ تو اس لیے یہ بیٹے بٹائے نہیں ہوا، اس کی قدر کرے اور یہ دن بنائے اور شکر کرے پاکستان کے علماء کرام کا شکر ادا کرے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔